السلام علیکم۔ آج منگل ہے، فروری کی 22 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ اور برطانیہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی جانب سے مشرقی یوکرین میں ڈونیٹسک اور لوہانسک کے روسی مقبوضہ علاقوں کو آزاد ریاستوں کے طور پر تسلیم کرنے کے بعد آج منگل کو روس کے خلاف اضافی پابندیوں کا اعلان کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بحران پر تبادلہ خیال کے لیے پیر کی رات ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا، جس میں یوکرین کے نمائندے نے کہا کہ ملک کی سرحدیں روسی فیڈریشن کے کسی بھی بیان اور اقدام سے قطع نظر غیر تبدیل شدہ ہیں اور رہیں گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے پیر کو ٹارگیٹڈ پابندیوں کے ابتدائی دور کا حکم دیا، جس میں امریکی افراد اور اداروں کو ڈونیٹسک اور لوہانسک میں سرمایہ کاری، تجارت اور فائنانسنگ سے روک دیا گیا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری جین ساکی نے پیر کو ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ روس کی جانب سے اس اقدام کی توقع کر رہے تھے اور اس پر فوری طور پر رد عمل دیا جائے گا۔ یورپی یونین نے پیر کو کہا کہ اس نے روس کے خلاف محدود پابندیاں عائد کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ پوٹن نے پیر کو مشرقی یوکرین کے 2 الگ الگ علاقوں کو خود مختار تسلیم کرنے کے بعد وہاں فوجیوں کی تعیناتی کا حکم دیا۔ پوٹن نے روسی عوام سے ایک طویل ٹیلی ویژن خطاب کیا، جس میں یورپ میں قومی سرحدوں کی تاریخ اور 1990 کی دہائی میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کا خاکہ پیش کیا۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے مشرقی یوکرین میں واقع ڈونیٹسک اور لوہانسک کے دونوں علاقوں کو بطور آزاد ریاستیں تسلیم کرنے کے اعلان پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ ہم صدر پوٹن کے ڈونیٹسک اور لوہانسک عوامی جمہوریہ کو آزاد تسلیم کرنے کے فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا جب ڈوما نے پہلی بار اپنی درخواست کی تھی۔ یہ فیصلہ منسک معاہدوں کے تحت روس کے وعدوں کو مکمل طور پر مسترد کرنے کی عکاسی کرتا ہے۔ روس کے سفارتکاری کے دعوے کی وابستگی سے یہ براہ راست متصادم ہے اور یوکرین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر ایک واضح حملہ ہے۔ ریاستوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دھمکی یا طاقت کے استعمال کے ذریعے تشکیل کی گئی نئی ریاست کو تسلیم نہ کریں، اور ساتھ ہی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ کسی دوسری ریاست کی سرحدوں میں مداخلت نہ کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ روس کا یہ فیصلہ صدر پوٹن کی بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی کھلم کھلا بے عزتی کی ایک اور مثال ہے۔ یوکرین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے ساتھ ساتھ یوکرین کی حکومت اور عوام کے لیے ہماری حمایت غیر متزلزل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم صدر پوٹن کے اعلان کی شدید مذمت میں اپنے یوکرینی شراکت داروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دنیا بھر کی حکومتوں نے روس کی طرف سے مشرقی یوکرین کے الگ ہونے والے علاقوں کو آزاد ریاستوں کے طور پر تسلیم کرنے پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ بیشتر نے اس اقدام کی مذمت کی ہے اور بحران کے سفارتی حل پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے کہا کہ ہمیں یہ واضح کر دینا چاہیے کہ یوکرین پر حملہ اقوام متحدہ کے ہر رکن ملک کی خود مختاری اور اقوام متحدہ کے چارٹر پر حملہ ہے اور اس کے فوری اور سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ سفارتی مذاکرات ہی واحد راستہ ہے جہاں ذمہ دار قومیں اپنے اختلافات کو حل کرتی ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کے ترجمان نے کہا کہ اقوام متحدہ کے رہنما نے روس کے فیصلے کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں سے متصادم اور یوکرین کی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ جرمن چانسلر اولف شولز نے کہا کہ ان کی حکومت روس کے اقدامات کے جواب میں نارڈ اسٹریم 2 گیس پائپ لائن منصوبے کی سرٹیفیکیشن کو روک رہی ہے۔ یوکرین کے صدر نے روس کے خلاف فوری پابندیاں عائد کرنے کے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ممالک کارروائی کرنے سے پہلے مزید روسی جارحیت کا انتظار نہ کریں۔ ترکی کی وزارت خارجہ نے منگل کے اوائل میں ایک بیان جاری کیا، جس میں روس کی کارروائی کو یوکرین کے سیاسی اتحاد،
خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی صریح خلاف ورزی قرار دیا۔ پیرس میں فرانس کے وزیر خارجہ ژان دریان نے روس کے اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزیپ بوریل نے کہا کہ یورپی یونین اس وقت اپنی مکمل پابندیاں نہیں لگائے گی، لیکن روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے پیر کے روز کیے گئے اعلانات کے جواب میں اقدامات نافذ کرے گی۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے یوکرین پر روسی حملے کی صورت میں پابندیوں کا ایک بہت ہی مضبوط پیکج لانے کا وعدہ کیا اور پوٹن کے اقدامات کو یوکرین کی خود مختاری کی سخت خلاف ورزی قرار دیا۔ اقوام متحدہ میں چین کے سفیر ژانگ جون نے تمام فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور مناسب حل تلاش کرنے کا مطالبہ کیا۔ ایران کی وزارت خارجہ نے خطے کی صورتحال کو پیچیدہ بنانے کے لیے نیٹو اور خاص طور پر امریکہ کی مداخلتوں اور اشتعال انگیز اقدامات کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے تحمل سے کام لینے پر زور دیا۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹالٹنبرگ نے کہا کہ روس علیحدگی پسندوں کو مالی اور فوجی مدد فراہم کر کے مشرقی یوکرین میں تنازع کو ہوا دے رہا ہے اور ایک بار پھر یوکرین پر حملہ کرنے کا بہانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جاپانی وزیر اعظم فومیو کیشیدا نے روس کے اقدامات کو ناقابل قبول قرار دیا اور کہا کہ جاپان اس پیش رفت کو شدید تشویش کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ شام اپنے ہی تنازع کے دوران روسی فوجی مدد پر انحصار کرتا رہا ہے اور اس کے وزیر خارجہ فیصل مقداد کے حوالے سے سرکاری ٹیلی ویژن پر بتایا گیا ہے کہ شام روس کے فیصلے کی حمایت کرتا ہے اور ان کے ساتھ تعاون کرے گا۔ یونان کی وزارت خارجہ نے کہا کہ روس کا یہ اقدام بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں، یوکرین کی علاقائی سالمیت اور منسک معاہدوں کی صریح خلاف ورزی ہے۔ جرمنی کی وزیر خارجہ اینالینا باربوک نے کہا کہ روس عالمی برادری سے کیے گئے اپنے تمام وعدوں کو توڑ رہا ہے۔ جنوبی کوریا کی وزارت خارجہ نے روس یوکرین کی سرحد پر کشیدگی میں اضافے پر سنگین تشویش کا اظہار کیا اور یوکرین کی خود مختاری اور علاقائی تحفظ کی حمایت کا اظہار کیا۔ یوکرین میں پاکستان کے سفیر نے یوکرینی نائب وزیر خارجہ سے دارالحکومت کیف میں ملاقات کی۔ یوکرینی نائب وزیر خارجہ نے اس ملاقات کے حوالے سے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ پاکستانی سفیر نے یوکرین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کا اظہار کیا ہے، جس پر ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ پاکستان کے سفیر کی جانب سے یوکرین کے نائب وزیر خارجہ سے ملاقات ایسے وقت میں ہوئی ہے جب رواں ہفتے ہی وزیر اعظم عمران خان سرکاری دورے پر ماسکو جا رہے ہیں۔ یوکرین اور روس کے ساتھ بڑھتے ہوئے تناؤ کے دوران وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اور اس دورے سے قبل پاکستان کے سفیر کی یوکرینی نائب وزیر خارجہ سے ملاقات کو معنی خیز قرار دیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں یوکرینی سفیر کہتے ہیں کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ پاکستان اپنے حالیہ دورہ ماسکو کے دوران روس پر زور دے گا کہ محاذ آرائی کے بجائے باہمی تعلقات کو بہتر کرنے پر توجہ دیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ روز دورہ روس کی تیاریوں سے متعلق اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس دورے کا مقصد باہمی مفادات بالخصوص معیشت پر ماسکو سے روابط بڑھانا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان کسی کیمپ کی سیاست پر یقین نہیں رکھتا اور یہ کہ انہیں دورہ روس کی دعوت یوکرین تنازع سے پہلے دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا ایک اور سر جنگ کی متحمل نہیں ہے اور یہ دورہ عالمی طاقتوں کے ساتھ باہمی مفادات پر مبنی تعلقات قائم کرنے کی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا عکاس ہے۔ یوکرین نے پیر کے روز کہا کہ اس کی سرحد پر روسی افواج کے حملے کے بارے میں امریکی انتباہ کے تناظر میں تقریباً 10 ایئر لائنز نے وہاں پروازیں روک دی تھیں، لیکن زور دیتے ہوئے کہا کہ اس کی فضائی گزرگاہیں کھلی ہیں اور اس مشرقی یورپی ملک کے لیے پروازیں محفوظ ہیں۔ برکینا فاسو کے قومی نشریاتی ادارے کا کہنا ہے کہ جنوب مغرب میں سونے کی کان کنی کے مقام پر ہونے والے دھماکے میں کم سے کم 59 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ آر ٹی پی نے پیر کو اطلاع دی کہ گومبل بورا گاؤں میں پیر کو ہونے والے دھماکے میں کم از کم 100 افراد زخمی بھی ہوئے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ دھماکہ کیمیکلز کی وجہ سے ہوا جو سونے کی کان میں استعمال کیا جاتا تھا
اور اس جگہ پر ذخیرہ کیا گیا تھا۔ دھماکے کے وقت جائے وقوع پر موجود ایک فارسٹ رینجر نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ دھماکے کے بعد ہر طرف لاشیں موجود تھیں۔ سونے کی چھوٹی کانوں کی تعداد میں حالیہ برسوں میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ شمالی اور جنوبی وزیرستان کے روایتی قبائلی جرگوں کے ذریعے سرحد پار افغانستان میں روپوش عسکریت پسندوں کے ساتھ مصالحت کے لیے مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ محسود قبائل کے رہنماؤں پر مشتمل جرگے کی تجویز پر حکومت نے 100 جنگجوؤں کو رہا کر دیا ہے، تاہم ان میں وہ 5 سرکردہ افراد شامل نہیں ہیں جن کی رہائی پر طالبان زیادہ زور دے رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا موقف ہے کہ افغانستان میں برسر اقتدار طالبان کے پاکستانی عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی سے معذرت کے بعد جرگوں کے ذریعے مصالحت کے علاوہ کوئی اور راستہ باقی نہیں رہا ہے، جبکہ ایک افغان صحافی کا کہنا ہے کہ طالبان حکومت نے پاکستانی عسکریت پسندوں کو اپنی حکومت کے ساتھ مفاہمت کی راہ اپنانے کی حمایت کی ہے، مگر ان کے بقول پاکستانی طالبان کے مطالبات بہت سخت ہیں جن کو پورا کرنا پاکستانی حکومت کے لیے بہت مشکل ہے۔ محسود قبائل کے بعد شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے 10 ممبران پر مشتمل جرگہ اس وقت کابل میں افغان حکام کی وساطت سے کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے افغانستان کو بھارتی گندم کے عطیے کا خیر مقدم کیا ہے اور وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ملک میں ضرورت مند لوگوں تک خوراک کی امداد پہنچائی جائے گی۔ تفصیلات کے مطابق 5 لاکھ ٹن عطیہ کردہ گندم میں سے 10,000 ٹن پہلے مرحلے میں واہگہ ایئرپورٹ کے ذریعے ٹرکوں میں پاکستان کے راستے افغانستان بھیجی جائے گی۔ WFP اور بھارتی حکومت نے اس سلسلے میں 10 دن پہلے ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ یہ پہلا موقع ہے جب پاکستان نے بھارت کو واہگہ کے راستے افغانستان امداد بھیجنے کی اجازت دینے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ اسلام آباد کے پوش سیکٹر میں قتل ہونے والی نور مقدم قتل کیس کا ٹرائل مکمل ہو گیا ہے اور عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ امکان ہے کہ کیس کا فیصلہ 24 فروری کو سنایا جائے گا۔ سابق سفیر شوکت مقدم کی صاحبزادی نور مقدم کو گزشتہ برس جولائی میں عید الاضحیٰ کی رات بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا اور موقع سے مرکزی ملزم ظاہر ذاکر جعفر کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس کیس کا ٹرائل 4 ماہ کے عرصے میں مکمل ہوا، جس میں پروسیکیوشن کے 19 گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عطا ربانی نے اس کیس کی سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا، جو 24 فروری کو سنائے جانے کا امکان ہے۔ کورونا وائرس سے متعلق خبریں۔ برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے ملک میں 24 نومبر کو نافذ کی گئی کووڈ کی تمام پابندیوں کے خاتمے کا اعلان کیا ہے، یہاں تک کہ مثبت انفیکشن والوں کے لیے بھی الگ تھلگ رہنے کی پابندی بھی اٹھا لی گئی ہے۔ جانسن نے پارلیمنٹ کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ قوم اب بھی ان لوگوں کے گھروں میں رہنے کی حوصلہ افزائی کرے گی جن کا کورونا ٹیسٹ مثبت ہوگا۔ حکومت کم از کم 1 اپریل تک مثبت ٹیسٹ یا علامات والے لوگوں کو ذاتی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ترغیب دے گی۔ اس کے بعد حکومت کورونا ٹیسٹنگ کی ادائیگی بھی بند کر دے گی۔ جانسن نے پابندیوں کو ختم کرنے کا اعلان کیا اور ملکہ الزبتھ اول کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ ملکہ کا ٹیسٹ مثبت آنا اس بات کی یاد دہانی ہے کہ وبا ختم نہیں ہوئی ہے۔ سائنسدانوں اور کچھ اپوزیشن سیاستدانوں نے خبردار کیا ہے کہ تمام ٹیسٹنگ اور ٹریکنگ ختم کرنے سے بیماری کا پتہ لگانے اور انفیکشن کے کسی بھی نئے اضافے کے رد عمل کی صلاحیت کمزور ہو جائے گی۔ اردن کی حکومت کے ترجمان نے کہا ہے کہ وزیراعظم بشر الخصابنہ کا پیر کو مصر کے دورے کے دوران کووڈ-19 ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت رہا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ان میں کوئی ظاہری علامات نہیں ہیں۔ وزیراعظم قاہرہ میں مصری حکام کے ساتھ تعاون کی بات چیت میں اپنے ملک کے وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ وہ جمعرات کو وہاں پہنچے تھے۔ اردن کی حکومت کے ترجمان نے کہا کہ الخصابنہ کی صدر عبد الفتاح السیسی سے ملاقات منسوخ کر دی گئی ہے اور عمان واپسی پر وزیراعظم قرنطینہ میں جائیں گے۔
शिमाली बर्तानिया, फ्रांस और जर्मनी के कुछ हिस्सों में इतवार और पीर को फ्रैंकलिन नामी तूफान ने तबाही मचा दी। एक हफ्ते से भी कम अरसे में इस खित्ते में ये तीसरा बड़ा तूफान है। शदीद मौसम की बारिशों ने सड़कों पर पानी जमा कर दिया, बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई और कम से कम 14 अफराद हलाक हो गए हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपनी मोहब्बतों का इजहार अपने कमेंट्स में करते हैं और दुआएं भी देते हैं। हम इस सब के लिए आपके बहुत मशकूर हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। खालिद हमीद अब इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।